بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، مفکر اسلام، کنز العلماء، محدث لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اوپر لاہور کے اندر زبان بندی کے آرڈر کر دیے گئے۔ لاہور سمیت پاکستان کے متعدد اضلاع کے اندر ڈاکٹر صاحب کے داخلے پہ بھی پابندی ہے اور زبان بندی کے بھی آرڈر ہیں۔ وجہ معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے لوگ کہ جو اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کا معنی، مفہوم اور تشخص بگاڑ کر اور غلط تشریحات پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے اعتماد اور اہل بیت اطہار کی بے ادبی کے سبق پڑھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چیلنج کیا اور کہا کہ یا تو ان کے اوپر پابندی لگائی جائے یا پھر ان کو میرے سامنے حکومت بٹھائے تاکہ پتہ چل سکے کہ حق کیا ہے اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے حکومت ڈاکٹر صاحب کی اس دعوت کو قبول کرتی، لیکن نقص امن کا لیبل لگا کر کہ اگر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بات کو تسلیم کیا جائے، امن عامہ کا مسئلہ ہے، نقص امن کا مسئلہ ہے، حالات بگڑ جائیں گے۔ اگر اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ سارے درندے جو اسلام کے اوپر اس وقت حملہ آور ہیں اور حکومتی ایوانوں میں چھپ کر اسلام کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور حکومتی ذمہ داروں کی جھولیوں میں بیٹھ کر اسلام کے اوپر حملے کر رہے ہیں، تو کیا اس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام موجودہ حکمرانوں سے متنفر نہیں ہو رہی؟ یہ یک طرفہ آپ کا جو انداز ہے، کیا یہ عوام اہل سنت کو باغی نہیں کر رہا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکومتی ذمہ داران کو نقص امن کا خطرہ تو نظر آ گیا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کا عقیدہ پڑھا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اختیار ہونے کا، معاذ اللہ وفات شریف کے بعد مردہ ہونے کا اور بے علم ہونے کا اعلیٰ حاصل کیا، اور ان درندوں کو کھلی اجازت دے کر امت کو جو یہ عقیدے پڑھائے جا رہے ہیں، کیا اس سے نقص ایمان نہیں آ رہا؟ حالانکہ نقص عمل چھوٹی چیز ہے، نقص ایمان بہت بڑا نقصان ہے۔ چاہیے تھا ایمان کی حفاظت کی جاتی، لیکن اپنے تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر ایمان کو داؤ پہ لگا کے نام نہاد نقص امن کا ایک لیبل لگایا جا رہا ہے۔ میں اپنے حکومتی ذمہ داران سے، پاکستان کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ ہمارا اہل سنت کا درد دل ہے، یا تو وہ سارے بھیڑیے جن کی پشت پناہی یا حکومتی ذمہ دار لوگ کر رہے ہیں، یا تو ان بھیڑیوں کو دیش سے نکالا دیا جائے، یہاں سے بھگایا جائے، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح تشریح کرتے ہیں تو پھر کم از کم کسی ایسے شخص کے سامنے بٹھا کر ان کی حقیقت تو معلوم کر لو کہ وہ ہیں کیا شے، ان کی تعلیم کتنی ہے، ان کے پاس اسلام کی تشریحات جو ہیں
ان تشریحات کی سند کیا ہے، انہوں نے کہاں سے یہ تشریحات لی ہیں؟ وہ صحابہ کرام کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں، اکابرین امت کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں۔ جو ان کے اپنے من میں آتا ہے اس کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں گزارش کروں گا پاکستان کے اندر جتنی بھی اہل سنت کی سیاسی اور غیر سیاسی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں وہ بیدار ہوں، اب جاگیں اور جاگنے کا ثبوت دیں کہ اس طرح کے جتنے بھی یہ نام نہاد بدماش بھیڑیے اسلام دشمن جو اسلام کی غلط تشریحات بیان کر کے امت مصطفیٰ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، ایسوں کے خلاف تھانوں کے اندر FIR درج کروائیں، درخواستیں دیں، اور ان کی بھی زبان بندی کے آرڈر حکومت کی طرف سے دلوائے جائیں، تاکہ اگر حق والے نہیں بول سکتے کم از کم انگریز کے ایجنٹ اسلام کے خلاف غلط تشریحات تو نہ بیان کر سکیں۔